اچھا رانا صاحب یہ بتائیے گا، یہ جو کفن پوش آخری کال کی بات کر رہی ہے پاکستان تحریک انصاف، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اب ہمارے جنازے پڑھا دیے جائیں، ہم واپس نہیں آئیں گے، جو ہے مطلب اس طرح کی باتیں تحریک انصاف کے اینڈ سے ہو رہی ہیں۔ پہلے بھی انہوں نے جب کہا کہ ہم ڈی چوک پہنچیں گے، حکومت نے کافی ریزسٹ کیا، پاکستان تحریک انصاف کے ہزاروں کارکنان ڈی چوک پہنچے، گو کہ علی امین گنڈا پور بعد میں مارگلا کی پہاڑیاں چڑھ گئے اور کافی اضلاع کراس کرتے ہوئے پشاور پہنچ گئے، وہ بہرحال ایک الگ بحث ہے۔ لیکن اب جو ان کی یہ کال ہے، اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے حکومت نے کوئی اسٹریٹجی بنائی ہے؟ آپ اب بھی انتظار کریں گے ان کا اسلام آباد پہنچنے کا، یا آپ پہلے سے ہی کوئی آپریشن کریں گے، یا پہلے سے ہی کوئی اقدامات اٹھائیں گے؟ نہیں دیکھیں، آپ مجھے بتائیں کہ کوئی حکومت یا کوئی لا انفورسنگ ایجنسی کیا ایسے بندے کا انتظار کرے گی جو یہ کہے گا کہ میں کفن باندھ کے آ رہا ہوں یا مرنے کے لیے یا مارنے کے لیے؟ تو کیا پھر اسے اس کا انتظار کیا جائے گا کہ وہ پہنچ جائے اور جا کے آگے مارے یا مر جائے، یا اسے جہاں سے وہ چلے وہیں پہ اس کو جو ہے وہ روکنا چاہیے؟ اور اسی طرح سے اگر اس قسم کی کوئی جو ہے وہ کوشش ہوتی ہے تو میرا خیال ہے کہ ایک وائز پالیسی جو ہے وہ تو یہی ہے کہ اس قسم کی کوششوں کو ابتدا میں ہی، پریپریشن کے مرحلے میں ہی روک دینا چاہیے۔ روکیں گے تو اس کے اثرات جو ہیں، اس کے آفٹر افیکٹس جو ہیں، وہ بہت زیادہ جو ہے وہ ڈیمیجنگ ہو سکتے ہیں۔ رانا صاحب ہم نے دیکھا، آپ جب وزیر داخلہ تھے، اکبر ناصر صاحب آئی جی اسلام آباد تھے، بار بار احتجاج ہوئے، آپ لوگوں نے ان کو روکا بھی، لیکن اس کے بعد ہم نے یہ بھی دیکھا کہ وہ لوگ ڈی چوک پہنچے۔ اب آپ یہ بات کر رہے ہیں کہ جہاں سے وہ شروع ہوں وہاں سے ان کو روکا جائے، وہ پشاور سے ظاہری سی بات ہے اس کا آغاز کریں گے، خیبر پختونخوا میں ان کی حکومت ہے، وہ وہاں پر اپنی حکومت کی بھرپور سپورٹ کے ساتھ نکلتے ہیں، اب وہ ٹول پلازے تک جو ہے وہ یقینی طور پر پہنچیں گے، بلڈوزر وہ ساتھ کیری کرتے ہیں، جتنی رکاوٹیں ہیں ان کو بھی وہ جو ہے وہ ہٹا دیتے ہیں۔ تو پھر ایسے میں گورنمنٹ اپنی اسٹریٹجی کیا بنائے گی؟ کیسے جو ہے وہ ان کو روکا جائے گا؟ کیونکہ جہاں سے وہ آغاز کریں گے وہاں سے تو نہیں آپ روک سکتے ان کو۔ وہ اسٹریٹجی آن ایئر تو خیر ڈسکس نہیں کی جا سکتی، لیکن بہرحال جو بھی اسٹریٹجی ان چیزوں کو روکنے کے لیے بنائی جائے، جتنی ابتدا میں آپ یہ دیکھیں نا، یہ فتنہ ہے، جس طرح سے خارجی فتنہ ہے یہ بھی اندرونی فتنہ ہے، اور پی ٹی آئی اس میں جو ہے وہ پیش ہے، وہاں پہ ٹی ٹی پی ہے۔ تو آپ اس کو انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کے تحت اس کو جتنی ابتدا میں روکیں گے نقصان کم ہوگا، جتنا آپ اس کو آگے بڑھنے دیں گے اور پھر روکیں گے نقصان زیادہ ہوگا۔ تو گورنمنٹ پالیسی تو اسی بنیاد پہ ہونی چاہیے کہ نقصان کم سے کم ہو۔ جب انہوں نے اپنا ارادہ واضح کر دیا ہے کہ جی ہم یہ کرنے آ رہے ہیں یا یہ کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں، اب اس کے بعد پھر یعنی کوئی شک و شبے والی بات تو نہیں ہے۔ تو رانا صاحب آپ جو بات کر رہے ہیں کہ انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن ہو، وہ کرنا چاہیے، ابھی حکومت تو آپ کی ہے لیکن وزیر داخلہ جو ہیں وہ آپ کے نہیں ہیں، وہ انڈیپینڈنٹلی کام کر رہے ہیں، تو کیا پرائم منسٹر صاحب ان کو کمیونیکیٹ نہیں کر سکتے کہ جناب بیٹھے ہیں اس کے اوپر پہلے سے کوئی لائے عمل بنائیں؟ دیکھیں، اختیار جو ہے وہ تو پرائم منسٹر کا ہوتا ہے۔ آپ کے کانسٹیٹیوشنل پوزیشن جو ہے وہ پارلیمانی ڈیموکریٹک گورنمنٹ کی آپ سمجھتے ہیں کہ اختیار جو ہے وہ تو پرائم منسٹر کا ہوتا ہے۔ اس بارے میں پرائم منسٹر جو ہے وہ جو بھی فیصلہ کریں گے اس فیصلے کو انٹیریئر منسٹر صاحب کو بھی اور باقی جو ادارے ہیں ان کو بھی اس کو امپلیمنٹ کرنا پڑے گا۔